بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. پاک لینڈ آئیڈیل پبلک ہائی اسکول سسٹم شارق عالم کالونی ملتان کی آن لائن ویڈیو لیکچر کلاس کے لیے فیضان عطار آن لائن اسٹڈی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کلاس تاہم مطالعہ پاکستان کا لیکچر ہے. آج کے اس ویڈیو میں ہم باب نمبر 9 کے صفحہ نمبر 116 پر موجود ٹاپک جس کا نام پاکستان میں تعلیمی مسائل پڑھیں گے. پاکستان کے تعلیمی مسائل. پاکستان کے اہم تعلیمی مسائل درج ذیل ہیں. پاکستان افراط آبادی کے مسئلے سے دو چار ہے. افراط آبادی یعنی آبادی کا بڑھنا، آبادی کا زیادہ ہونا دو چار ہے، گھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تعلیمی اداروں کی کمی ہوتی جا رہی ہے اور طلباء کو تعلیم حاصل کرنے کے مناسب مواقع نہیں مل رہے. مناسب موضوع. پاکستان میں طلباء کی اکثریت غریب اور متوسط یعنی درمیانے گھرانوں سے تعلق رکھتی ہے. غریب والدین معاشی بدحالی یعنی مفلسی، غریبی، تباہ حالی کی بنا یعنی وجہ سے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے قاصر ہیں، مجبور ہیں، ناچار ہیں، محروم ہیں، جس سے تعلیمی شرح میں خاطر خواہ حسب خواہش جتنا ہونا چاہیے اضافہ نہیں ہو رہا. صحت مندانہ غیر نصابی سرگرمیوں یعنی تعلیم سے ہٹ کر مثلا گیمز وغیرہ، کھیلوں، مباحثوں یعنی باہمی بحث و تکرار، سوال جواب کرنا ایک دوسرے سے، مشاعروں یعنی شعر و شاعری کرنا، تقریروں، مذاکروں یعنی باہمی گفتگو بات چیت اور مطالعاتی دوروں یعنی ٹرپ وغیرہ سے طلباء کی اخلاقی تربیت اور ان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے. ان کی شخصیت جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے. ہمارے تعلیمی اداروں میں ان سرگرمیوں کی سہولتیں محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں، کم ہیں. ہمارے ہاں والدین کی اکثریت اپنی اولاد کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانا چاہتی ہے. ان کے رجحان کا خیال نہیں رکھا جاتا. جھکاؤ، رجحان مطلب جھکاؤ، خیال. یہ والدین نہیں دیکھتے کہ میرے بچے کا جھکاؤ جو ہے، اس کا ذہن جو ہے وہ کس طرف ہے، وہ آیا کوئی اور فیلڈ میں جانا چاہتا ہے. ہر والدین یہی چاہتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے. اس میں بچے کی ذہنیت کے رجحان کو نہیں دیکھا جاتا کہ ان کے بچے کا جو ذہن ہے وہ کس طرف جھکا ہوا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے. طلباء کو مجبور نہ چاہتے ہوئے سائنسی مضامین پڑھنے پڑتے ہیں، جس سے ان پر نفسیاتی دباؤ یعنی ذہنی دباؤ پڑتا ہے. پاکستان میں تعلیم کے شعبے کے لیے مختص بجٹ بھی بہت کم ہے. مختص مطلب مخصوص کیا ہوا بجٹ. ہمارا شعبہ تعلیم اساتذہ کی کمی کا بھی شکار ہے. نیکسٹ ہے، ہمارے امتحانی نظام میں کچھ نقائص موجود ہیں، خرابیاں ہیں، خامیاں ہیں، جن میں طلباء میں رٹا لگانے اور نقل کرنے کا رجحان، سوالیہ پرچوں کا امتحان سے قبل آؤٹ ہو جانا، عموماً ایسے ہو جاتا ہے کہ پیپر جو ہے وہ پہلے آؤٹ ہو جاتا ہے، امتحانی عملے کا رویہ، وقت کی کمی، پرچوں کو جانچنے کا طریقہ یعنی پرچوں کی جو چیکنگ کا طریقہ ہے وہ وغیرہ اس میں شامل ہیں. طلباء کی ذہنی استعداد یعنی ذہنی قابلیت، ذہنی لیاقت اور کارکردگی کو بڑھانے کے لیے نظام امتحانات شفاف اور مؤثر ہونا چاہیے. تعلیمی اداروں میں سیاسی مداخلت سے بھی ہمارا ملک تعلیمی مسائل کا شکار ہے. مداخلت مطلب دخل اندازی کرنا، سیاسی لوگ دخل اندازی کر جاتے ہیں تعلیم کے حوالے سے، تو اس وجہ سے بھی ہمارا ملک تعلیمی مسائل کا شکار ہے. طلباء براہ راست خود بھی طلباء جو ہیں سیاست میں ملوث ہو جاتے ہیں، شریک ہو جاتے ہیں، جس سے ان کا تعلیمی مستقبل متاثر
صادر ہوتا ہے۔ پاکستان میں سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں یعنی پرائیویٹ جو ادارے ہیں ان میں الگ الگ نصاب پڑھائے جاتے ہیں، الگ الگ قسم کی کتابیں جو ہیں پڑھائی جاتی ہیں، یکساں نصاب نہیں ہے ہمارے ملک کا۔ اس سے بھی تعلیمی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ یکساں نظام تعلیم یعنی ایک جیسا نظام تعلیم نہ ہونے سے پاکستان میں یکجہتی، ایک ہونا، اتحاد اور سالمیت یعنی سلامتی، تحفظ، اسے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اب الحمدللہ ہم سن رہے ہیں کہ پاکستان میں یکساں تعلیمی نصاب جو ہے وہ لایا جا رہا ہے۔ لاسٹ ٹائم جو اپڈیٹ جو میں نے سنی تھی، ہمارے جو وفاقی وزیر تعلیم ہے شفقت محمود صاحب، ان کا بیان میں نے سنا تھا کہ 5ویں کلاس تک انہوں نے یکساں نظام تعلیم جو ہے وہ ترتیب دے دیا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی مکمل جو ہے ہمارے پاکستان میں بھی یکساں تعلیمی نصاب جو ہے وہ رائج ہو جائے گا، جس سے جو فرق ہے اسٹوڈنٹس کے درمیان میں، اداروں کے درمیان میں، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ پاکستان میں اکثر تعلیمی اداروں میں بنیادی سہولتوں مثلا صاف پانی، بجلی کا مسئلہ، سینٹری کا ناقص نظام یعنی سینیٹری یعنی صفائی کے متعلق، حفظان صحت کے متعلق اس کا ناقص نظام، ہاسٹلز اور ٹرانسپورٹ کی کمی جیسے مسائل موجود ہیں۔ ان مسائل کی وجہ سے بہت سے طلباء و طالبات تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یا اسٹوڈنٹس، یہ آپ کی آج کی ڈائری ہے۔ آپ نے یہی ٹاپک کہ تعلیمی مسائل کیا کیا ہیں، اسے آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ یہی آپ کی ڈائری ہے۔ شکریہ اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کریں۔